السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، توبہ کی ضرورت کسے نہیں ہے اور گنہگار بھی کون نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے توبہ کو اتنا ایکسپلین کیا کیونکہ قرآن پاک میں اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں اور اس طرح کے واقعات بہت سارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں، رمضان المبارک آ رہا ہے، توبہ کا مہینہ ہے، ہمیں رمضان المبارک سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی توبہ بھی کرتا رہے اور گناہ بھی کرتا رہے تو یہ کیسا رہے گا؟ اسی طرح رمضان المبارک میں کیسے اعمال کر کے توبہ کرنی ہے، پھر عید کے دن بخشش ہوتی ہے، توبہ کرنی ہے۔ کیا عید کے بعد شیطان جو چھوٹ جائے گا تو کیا آپ واپس گناہ کریں گے تو وہ توبہ شمار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ساری چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ دیکھیے، توبہ کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں، اور توبہ جو ہے ہماری دینی تعلیمات کا ایک اہم ستون ہے۔ میں نے ابھی صرف 3 مقامات سے آیات آپ کو سنائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ توبۃ النصوح، زبانی کلامی نہیں، توبہ کی تسبیح نہیں، بالفعل توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا۔ یہ توبہ کی تاثیر ہے۔ اگر آپ کے اخلاق اور کردار میں کوئی غلط شے شامل تھی، اللہ تعالیٰ آپ کے کردار کے دامن کو دھو دے گا، اور آپ کے اعمال نامے میں اگر دھبے لگے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان دھبوں کو بھی دھو ڈالے گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور نبی کے ساتھ ہی ان کو بھی کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ نورہم یسعی بینہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے داہنی سامنے طرف اور داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا۔ نور ایمان قلب سے پھوٹ رہا ہوگا اور وہ سامنے روشنی ڈالے گا، اور نور اعمال صالحہ داہنے ہاتھ کی طرف سے چونکہ عمل کرتے ہیں نیک ہم، تو وہاں سے نور ظاہر ہوگا جو دنیا میں اعمال کی شکل میں کمایا گیا تھا۔ اور اس وقت یہ اہل ایمان کہتے ہوں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو کامل فرما دے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ایمان کے درجات بھی بے شمار ہیں۔ کہاں ابو بکر صدیق کا ایمان، کہاں ایک عام صحابی کا ایمان، کہاں ہم جیسے غیر صحابہ عام مسلمانوں کا ایمان، کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، اسی نسبت سے اس نور کی انٹینسٹی ہوگی۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کا نور تو اتنا ہوگا کہ وہ مدینے سے صنعاء تک اس کی روشنی پہنچ رہی ہوگی، یمن کے دارالحکومت تک، اور کچھ لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ صرف ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی، جیسے ٹارچ ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کو رات کے وقت جنگل سے گزرنا ہو اور پگڈنڈی ہو کوئی اور اندھیری شب ہو، تو آپ کے لیے وہ ٹارچ بھی کس قدر بڑی غنیمت ہے کہ آدمی دیکھ لیتا ہے کہ سامنے سانپ ہے، کیا ہے، گڑھا ہے، کھائی ہے، کیا ہے۔ تو اس روز جن کو وہ ٹارچ نصیب ہو گئی وہ بھی بہت خوش قسمت ہوں گے، لیکن ان کا کیا کہنا جن کا نور مدینے سے صنعاء تک پہنچ رہا ہو۔ تو جن کے نور کی یہ انٹینسٹی کم ہوگی وہ اللہ سے دعا کرتے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارے نور کو بھی کامل کر دے۔ تو نے اپنے ان بندوں پر کتنا فضل کیا ہے، کتنا بڑا نور ان کو عطا کیا۔ اتمم لنا نورنا، ہمارا نور بھی اس کا اتمام فرما دے، تکمیل کر لے۔ واغفر لنا، اور یہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر دے۔ گناہوں کی پردہ پوشی ہوگی تو پھر اس نور کی انٹینسٹی میں اضافہ ہو جائے۔ واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر شے پر قادر ہے۔ پھر میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ نور کی، یہ آیت نمبر 31 بڑی طویل آیت ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے۔
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں سب مل جل کر توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ گویا کہ اجتماعی توبہ کا جو میں نے آپ کے سامنے اصطلاح بیان کی ہے، یہ اس کا نقشہ ہے۔ اور ایک اور آیت جو میں نے آپ کو سنائی سورہ زمر کی آیت نمبر 53، بعض لوگوں پر کچھ مایوسی طاری ہو جاتی ہے، ہم اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں، کیسے معافی ہوگی، کیسے ممکن ہے، کیسے چھٹکارا ملے گا؟ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اطمینان کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے یہ آیت عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ظلم اٹھایا ہے، زیادتی کی ہے۔ تم اگر گناہ کرتے رہے ہو تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میرا تو کچھ نہیں بگاڑا، اللہ تو غنی ہے، اس کی تو سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں، میرے بندو اگر تم سب کے سب، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمام انس و جن اور اولین سے لے کر آخرین تک کسی بدترین انسان جیسے فاسق و فاجر ہو جائیں، سب ابلیس بن جائیں، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر تم سب کے سب اولین و آخرین اور انس اور جن سب مل کر جو متقی ترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جاؤ، ابو بکر صدیق بن جاؤ، تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے نبی اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں آج بعض حدیثیں اس موضوع پر آپ کو سناؤں گا، عجیب چشم کشا حدیثیں ہیں۔ میں نے چونکہ اس موضوع پر گفتگو کرنی تھی تو میں نے کچھ اس مرتبہ احادیث کا تفحص کیا، تو واقعہ یہ ہے کہ بعض احادیث پڑھ کر خود میری جو ہے میرے علم میں اضافہ ہوا، ادھر میری توجہ آج تک نہیں گئی تھی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا مایوس نہ ہو، اصلاح کرو۔ احادیث تو میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، اس سے پہلے اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے اصل میں کیا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے طبیعی اعمال، فزیکل، ان کا ہم دنیا میں اصول یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج لازمی ہوتے ہیں اور ان سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ آپ نے سنکھیا کھایا ہے تو مریں گے، چائے کھانے کے بعد آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا، سنکھیا کھا لیا، اب چاہے آپ پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، پریشانی ہو، توبہ کرے، آپ کو بچنے کا کوئی سوال نہیں ہے، مرنا ہی مرنا۔ اتنا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی معجزانہ کسی قدرت سے اس عمل کا جو طبعی نتیجہ ہے اس کو نکلنے سے روک دے۔ آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلاتی ہے، اللہ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم کو اس نے نہیں جلایا، یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم۔ لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک دفعہ ہو گیا بس۔ اللہ جب چاہے اب بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ روز روز نہیں ہوتا۔ روز روز جو بھی فزیکل لاز ہیں وہ چل رہے ہیں، اگر وہ نہ چلے تو کوئی سائنس پاسبل ہی نہ ہو، کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہو۔ یہ تو ان فزیکل کیمیکل لاز جو ہیں ان کا دوام ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اب کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہی کا عامل نہ بن جائے۔ تو یہ توبہ جو ہے فزیکل اعمال میں مفید نہیں ہے، چاہے آپ پر یہ احساس میں کیا کر بیٹھا، کیا میں نے کیا، کیوں میں نے کھا لیا یہ سنکھیا، تو اب اثر کرے گا۔ جو اخلاقی اعمال ہے ان کا قانون یہ نہیں ہے۔ اخلاقی اعمال کے نتائج ختم ہو جاتے ہیں توبہ کے ساتھ۔
یہ ایک بہت بڑا قانون ہے، بہت بڑا قانون۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی گناہ سے انسان کی فطرت میں کوئی ایسی مستقل کجی واقع ہو جائے کہ جس کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہ ہو، یہ نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ، بڑے سے بڑے گناہ توبہ کرو، خلوص دل سے کرو، جو اس کے اصول ہیں، جو اس کے قواعد ہیں، جو اس کے ضوابط ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، ان کو پورا کرو۔ تو بڑے سے بڑے اعمال، برے سے برے اعمال، میں حدیثیں آج آپ کو سناؤں گا، حیران کو، کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مواعظ میں چونکہ لوگوں کو اصلاح کی ترغیب دلانی ہوتی ہے، تو وہ جو انذار کا پہلو ہے اسے زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے شدید ذو انتقام، اللہ انتقام دینے والا ہے، اللہ سزا دینے والا ہے۔ لیکن یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا حامل کہ طبیعی اعمال کے نتائج اور عواقب اور اخلاقی اعمال کے نتائج و عواقب یہ ایک جیسے نہیں۔ اب اس معاملے میں تاریخ مذاہب عالم میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی، تورات میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے جو غلطی اور خطا ہو گئی تھی، آپ اندازہ کیجئے کیا مقام اللہ نے عطا کیا تھا، سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا، اور ایک ہی حکم تو دیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور تو ابھی کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی لمبے چوڑے احکام نہیں تھے، کھاؤ جہاں سے چاہو، اس ایک درخت کے پیچھے پاس نہ جانا، فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور وہی کام کر بیٹھے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ۔ لیکن قرآن نے وضاحت کر دی کہ آدم نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے، ندامت دل میں پیدا ہو گئی حضرت آدم، لیکن الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں اللہ سے معافی مانگوں، مجھ سے خطا ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ الفاظ بھی اللہ نے سکھائے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ۔ یہ ہے جس میں کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ان کے نوجوانی کے دور کا، جس پر اب میں بھول رہا ہوں کہ داغ دہلوی تھے یا کوئی اور تھے کہ جنہوں نے علامہ سے کہا تھا میاں اس عمر میں اور یہ شعر، اس بڑی محفل میں بات آئی تھی کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ انفعال کہتے ہیں عربی میں پشیمانی، شرمندگی، اور عام طور پر جب کسی انسان پر پشیمانی اور شرمندگی طاری ہوتی ہے تو پیشانی جو ہے اس پر کچھ پسینہ سا آتا ہے۔ تو قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ اللہ کی نگاہ میں ان کی اتنی قیمت، ان کی اتنی وقت میرے بندے نے پشیمانی اختیار کی ہے، اپنے اس غلط کام کے اوپر اسے رنج اور افسوس ہو رہا ہے، تو اللہ کی نگاہ میں اس کی یہ عظمت ہے، یہ قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے دل میں وہ پشیمانی پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس منہ سے آپ سے بات کروں، میری یہ حیثیت نہیں ہے، میں کن الفاظ میں اپنی جو ہے خطا کا اعتراف کروں۔ تو اللہ نے وہ کلمات خود سکھا دیے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ چیز کہیں تورات جب دوبارہ مرتب ہوئی ہے تو وہ نکل گئی، اس میں رہ گئی، باقی اس میں شامل نہیں۔ یہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے، تورات جو ہے وہ آج سے 2500 بلکہ 2600 برس قبل سے دنیا سے غائب ہے۔ یہ تورات کا جو نسخہ تھا یروشلم میں 587 قبل مسیح میں، جب نبوکدنضر نے، شاید آج کل آپ دیکھ رہے ہوں، یہ عراق کی جنگ میں عراق کے جو خاص ڈویژنز ہیں عراقیوں کے، ریپبلکن گارڈز کے، ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ نبوکدنضر ڈویژن ہے، ایک کا حمورابی ڈویژن ہے۔ حمورابی جو ہے عراق کا بہت پرانا بادشاہ تھا، اور تاریخ انسانی میں سب سے پہلا قانون اس نے مرتب کیا تھا، حمورابی۔
یہ بہت پرانی تہذیب ہے، دنیا کی غالباً سب سے زیادہ اینشنٹ تہذیب جو ہے وہ عراق کی ہے۔ حضرت ابراہیم یہیں پیدا ہوئے، شہر عور میں۔ تو نبوکڈ نظر نے جب تباہ کیا تھا یروشلم کو، 6 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا، بابل کا لفظ بھی آج کل آ رہا ہے۔ کسی زمانے میں وہ عظیم شہر تھا دنیا کا، اب وہ معمولی سا شہر رہ گیا ہے، نئے شہر بڑھ گئے۔ تو اس وقت سے اس نے جب یروشلم میں جو ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد تھی اس کو جب گرایا ہے، اس کے بعد سے وہیں پر وہ نسخہ رکھا ہوا تھا تورات کا، پھر دنیا میں وہ نسخہ اب نہیں ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ موجود ہے مسجد اقصی کے نیچے، وہ جب اس نے گرایا تھا تو جو نیچے تہخانے تھے وہ نہیں گرے تھے، وہ محفوظ رہتے، اوپر ملبہ آ گیا، اور وہیں پر وہ تورات اور وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا ہے اور بہت سے وہ من اور سلوہ کے بھی کچھ نمونے رکھے ہوئے ہیں، وہ تابوت سکینہ اس کا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وہ بھی موجود ہے۔ اور تو ناظرین گرامی، توبہ کی قسمیں سنتے جائیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تو تفسیر بیان فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام کی توبہ، اور آگے آ رہے ہیں مزید توبہ۔ اگر جس نے توبہ کرنی ہے ویڈیو پوری دیکھے گا، جس نے نہیں کرنی جائے، اس کی مرضی ہے۔ پہلی بات، 2 چیزیں، گناہ 2 قسم کے ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ اللہ کے حقوق جب آپ چھوڑ دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھی یا روزہ نہیں رکھا یا حج نہیں کیا آپ نے یا زکوٰۃ نہیں دی، یہ سارے حقوق ہیں، یہ حقوق اللہ ہیں۔ 2 بدنی عبادتیں ہیں، نماز اور روزہ، 2 مالی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ اور حج۔ اگر ان سے توبہ کرنی ہے تو فرائض کی تو ادائیگی ہوتی ہے، وہ معاف نہیں ہوا کرتے ہیں، ان کو واپس ادا کرنا ہوتا ہے۔ فرض نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، ان کو واپس ادا کرنا ہوتا ہے، ایسے توبہ نہیں ہوتی۔ سود کی توبہ کیا ہے کہ آپ نے جس سے سود کا پیسہ لیا ہے اس کو سود واپس کرنا۔ چوری کی توبہ کیا ہے؟ یہ حقوق العباد میں سے ہے، چوری حقوق العباد میں سے ہے۔ اگر آپ نے کسی کی چوری کی ہے تو وہ چیز اس کو پہنچانا واپس، یہ توبہ ہے۔ میرے پاس ایک ایکس ہونڈا، بہت بڑا اس زمانے کا ہونڈا تھا، وہ آیا تو اس شہر میں بھی نیا نیا تھا، تو مجھے اس نے کہا کہ میری توبہ کیسے ہوگی؟ میں نے کہا جتنی چوریاں کی ہیں واپس کرو۔ میں بتانے والا ہوں، میں سختی کرنے والا نہیں ہوں، ہمیں جو پڑھا ہے اللہ نے قرآن و حدیث میں ہمیں بتایا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو وہ کرنا پڑے گا۔ اس بندے نے ایک چوری کی تھی کوئی 200 300 400 کلومیٹر، کافی دور، وہاں گیا، وہاں ان کا دروازہ بجایا، ان کو اکٹھا کیا مردوں کو کہ بھائی 1964 میں 1964 میں میں نے آپ لوگوں کا ایک گھوڑی چرائی تھی، گھوڑی، تو وہاں پر ایک بڑھیا تھی، اس نے کہا ہاں ہاں ہماری چوری میں ایک گھوڑی چوری ہوئی تھی، یاد ہے مجھے، باقیوں کو پتہ نہیں تھا، باقی مر کھپ گئے تھے۔ تو ان کے پیسے دے کے آیا اور ان کو کہا مجھے معاف کر دو، میں وہ چور ہوں اور میں وہ واپس کرنے آیا ہوں، توبہ کی ہے میں نے۔ اس نے مسجد بنائی، توبہ کرنے کے بعد اپنے گھر کے پاس مسجد بنائی، امام بنا، اور اب پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں ہے، میں اور شہر میں آ گیا ہوں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اس نے جتنا چوریاں وہ دے سکتا تھا اس نے دی ہیں۔ یہاں ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں عرض کرتا چلوں۔ اچھا، یہ چوری کی توبہ کیا ہو گئی، سود کی کیا ہو گئی، یعنی حقوق العباد کو اس دنیا میں دینا پڑے گا، بہن کا حصہ نہیں دیا، بچوں کا حصہ نہیں دیا، فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، حقوق العباد اسی دنیا میں دینے ہوں گے، توبہ ہوگی قبول، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور حقوق اللہ کو ادا کرنا ہوگا، توبہ ہوگی، توبہ نہیں۔ اسی طرح جس آدمی نے جوا کھیلا ہوا ہے، چوری ہے، چھوڑنا پڑے گا، سود ہے، چھوڑنا پڑے گا۔ تو پہلی شرط ہے کہ اس گناہ کو چھوڑیں، دوسری شرط ہے کہ فرائض کو ادا کریں، تو اور آئندہ نہ کرنے کی نیت سے ادا کریں تو آپ کی توبہ قبول ہے۔ حدیث پاک میں صحیح مسلم، صحیح بخاری میں مشہور ایک واقعہ آتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم 2766، صحیح بخاری 3470، کہ پچھلی امتوں میں، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے، تو اس کا توبہ کا ارادہ ہوا، تو اس نے، اچھا یہ پچھلی شریعت کی بات ہو رہی ہے، ہماری شریعت میں قتل کی توبہ یا واپس قتل ہے قصاص میں، یا وہ دیت دے گا 100 اونٹیاں اس کی قیمت، کن کو؟ مقتول کے، یعنی جس کو قتل کیا ہے، باڈی، ڈیڈ باڈی، اس کے ورثاء، بیوی اور بچوں کو، پھر تو معاف ہے، پھر تو معاف ہے، ورنہ معاف نہیں ہے۔
یہ ایک بات ہے. یہ پچھلی شریعت کی بات ہے کہ 99 قتل اس طرح معاف ہو سکتے ہوں گے. نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا. آپ کو اشکال ہو سکتا ہے کہ 99 قتل ایسے ہی توبہ سے معاف ہو جائیں گے, اس کو قصاص میں یا دیت میں کچھ دینے کی ضرورت نہیں. تو وہ ہماری شریعت ہے, یہ ہماری شریعت ہے اور وہ ان کی شریعت تھی. شریعتوں میں مختلف پابندیوں میں اختلاف یعنی فرق آتا رہا ہے. تو اسے کسی نے کہا کہ فلاں راہب فلاں مولوی کے پاس چلے جاؤ, تو وہاں آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مولوی ہے. جب وہاں گیا تو اس سے کہا میری 99 قتل ہوئے ہیں تو میں نے میری توبہ ہوگی. تو اس مولوی نے کہا, عیسائیوں کا مولوی, راہب کہتے ہیں عیسائیوں کے پادری کو, تو پوپ کو کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی ہے. تو پھر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, 100 پورے کر لیا. پھر اس نے علاقے میں پوچھا, بتاؤ بھائی کوئی دنیا کا سب سے بڑا عالم بتاؤ, میں جاؤں میری توبہ ہو جائے. تو اس کو کسی نے کہا کہ فلاں جگہ بستی ہے, تو اس بستی کے پاس بری جگہ بھی ہے, محمد جانا بستی میں جانا, فلاں راہب ہے اس سے ملنا. تو اس بستی کے قریب جا کے اللہ کا فیصلہ آ گیا اور وہ مر گیا. رحمت کے فرشتے, جنت کے فرشتے بھی تشریف لائے, جہنم کے بھی آئے. دونوں کا اختلاف, یہ 100 کا قاتل ہے, انہوں نے کہا توبہ کرنے جا رہا ہے, لہٰذا اس کے لیے جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا اور ان کے فیصلے کے لیے, اور اس نے کہا کہ دیکھو ناپ کرو کہ یہ بستی کے زیادہ قریب ہیں یا یہ جہاں پہ اس نے آخری قتل کیا وہاں سے زیادہ قریب ہے. تو وہ بستی کے زیادہ قریب تھا اور آخری قتل کے زیادہ دور تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا اور وہ جنت میں بھیج دیا. سچی توبہ کرنے جا رہا تھا. تو سچی توبہ کی یہ قابلیت ہے, یہ درجہ ہے سچی توبہ کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا سچی توبہ کرو. اس لیے ہم نے تھمبنیل میں لکھا سچی توبہ کسے کہتے ہیں. تو وہ میں نے ابھی ایکسپلین کر دیا. ڈاکٹر ذاکر نائک اسرار احمد صاحب آگے ایکسپلین کر رہے ہیں, سنتے ہیں ان کو. جو ربائی وہاں اس وقت تھے ان کے علماء, ان کی لاشیں بھی وہاں پڑی ہوئی ہیں. وہ جب ہم کھدائی کریں گے تو دنیا میں سامنے آ جائے گی. لیکن بہرحال اس وقت جو مجھے کہنا تھا وہ یہ کہ چونکہ اصل تورات اس وقت گم ہو گئی, 150 سال کے بعد اسے پھر یادداشتوں سے کچھ مرتب کیا گیا تو اس میں غلطیاں پیدا ہو گئی. اب انسانی یادداشت کا معاملہ آ گیا نا. انہی میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی, اومیشن یہ ہوئی کہ حضرت آدم نے جو توبہ کی اور اللہ نے قبول فرما لیا, اس کا ذکر اس میں نہیں ہے. اس سے نتیجہ عیسائیوں نے کیا اختیار کیا کہ وہ اوریجنل سن کہتے ہیں اسے, وہ جو ابتدائی گناہ تھا عظیم جو ہمارے جد امجد آدم سے سرزد ہوا تھا, اس گناہ کا اثر جو بھی بچہ نسل آدم میں پیدا ہوتا ہے وہ لے کر آتا. یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. اسلام کے نزدیک ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہے, بلکہ مسلم ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ, یہ تو والدین ہیں اس کے جو اسے مجوسی یا عیسائی یا یہودی بنا لیتے ہیں, ورنہ وہ تو مسلمان ہوتا ہے, فطرت کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے. عیسائیت کہتی ہے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر گناہگار ہے, اپنے جد امجد کے گناہ کا بوجھ لے کر آ رہا ہے. اب اس کا علاج انہوں نے پھر کیا تجویز کیا, یہ ہے کہ ایک غلطی پر دوسری غلطی اور دوسری پر تیسری غلطی. خشت اول چون حد معمار کج, تاثریہ بھی ربت دیوار کج. اب اللہ نے جب دیکھا اب تو ہر بندہ جو ہے آدم کی اولاد کا بنیادی طور پر پیدائشی طور پر گناہ گار ہے, تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا, صلبی بیٹا مسیح یسوع اسے زمین پر بھیجا. یہ الفاظ میرے ہیں کہ اسے قربانی کا بکرا بنا کر اور ان سب کی طرف سے قبول کر لیا, گناہ گاروں کی طرف سے, کہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو عیسیٰ کو مان لے. یہ عقیدہ ہے عیسائیت کا. جڑ کیا ہے کہ گناہ ہو گیا تو گناہ کا اثر تو رہے گا. قرآن یہ کہتا نہیں, اللہ دھو دیتا ہے. تمہاری سیرت و کردار کے اوپر بھی جو داغ ہیں دھل جائیں گے, اور تمہارے نامہ اعمال میں جو دھبے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے. توبہ کرو, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کرو وہ توبہ کے جو بالکل خلوص دل کے ساتھ ہو. اب میں ذرا آپ کو کچھ احادیث سنانا چاہتا ہوں. ایک طرح کا یہ تبشیر کا پہلو ہے آج ہماری گفتگو میں کہ جو نمایاں ہوگا. یہ بعض احادیث تو چھوٹی چھوٹی ہیں اور یہ بہت مرتبہ میری گفتگو میں آ چکی ہیں, صرف اس وقت حوالہ دے کر گزر جاؤں گا.
یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو خوب توبہ کرتے ہیں، غلطی ہو گئی توبہ کر لو۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو، اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی۔ پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی، کوئی بات نہیں، پھر توبہ کرو، پھر ہو گیا پھر توبہ کرو۔ تواب اسی لیے کہا بار 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 توبہ کرنے والے۔ تو کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ دھل جاتی ہے، تختی دھل گئی، بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا، ختم ہو گئی۔ ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا، یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو جائے۔ مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو، مایوسی ابلیسیت کا عکس ہے۔ مبلس کہتے کسے؟ جو مایوس ہو گیا۔ ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس جو ہے وہ ابلیس ہے، اسے معلوم میرا چھٹکارا تو نہیں ہے، لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جھونک دوں یہی میری کمائی ہے، میں نے تو بچنا نہیں۔ تو ابلیس کہتی ہے اس کو جو انتہائی مایوس، مبلس، جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہو چکا۔ اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، صحیحین کے اندر، حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور، ولجاء بقوم یذنبون، اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے، فیستغفروا اللہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے، فیغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا واقع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ایک زور بیان کے لیے، ایک بات کو ایمفیسائز کرنے کے لیے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اے نبی کہہ دو ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو میں سب سے پہلے میں اس کو پوجوں گا۔ جب میں اللہ کو پوجتا ہوں تو اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میں اسے نہ پوچھتا؟ لیکن نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے، نفی کے لیے زور دیا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، لو کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے اور گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا ظہور نہ ہوتا، یعنی یہ بھی ایک عجیب فلسفے کی بات ہے، اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی؟ قرآن مجید میں اس کو براہ راست ایڈریس نہیں کیا گیا اس مسئلے کو، میرے علم کی حد تک۔ ہو سکتا ہے کہیں بہت خفی انداز میں ہو اور ابھی تک میری نگاہ سے بھی جو ہے وہ چھپا رہ گیا، ہو سکتا ہے قرآن مجید کے غامض نکات ایسے ہو سکتے ہیں۔ کوئی شخص، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے، میرے بارے میں ایک عالم دین نے کہہ دیا تھا کہ اسے قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے، تو میں نے انہیں پیغام پہنچایا، جن صاحب نے مجھے ان کا یہ جملہ سنایا تھا کہ آپ نے قرآن کی توہین کی ہے، قرآن پر عبور کسی انسان کو نہیں۔ عبور کا مفہوم کیا ہے؟ دریا کے دو کنارے ہیں، آپ اس کنارے سے اس کنارے چلے گئے تو آپ نے عبور کیا دریا۔ قرآن کے کنارے ہیں ہی نہیں، لا پیدا کنار،
لہذا یہ کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ قرآن مجید، اب انہوں نے تو ایک طرح سے میری تعریف کی تھی، میرے ایک ساتھی سے جملہ کہا تھا، ان کے وہ عزیز تھے، تو گویا کہ وہ جو میری تنظیم میں تھے ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا ہو یا جو بھی ہو، ان کے دلی جذبات ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا انہیں یہ میرا پیغام پہنچا دیجیے، آپ نے قرآن کی توہین کی ہے۔ قرآن پر عبور کسے ہو سکتا ہے؟ نہ معلوم کتنے مقامات ہیں کہ جہاں امام راضی بھی کھڑے ہوئے ایسے نظر آتے ہیں دہشت زدہ، اعلم ان ھذا المقام مقام غامض مہیب عمیق، ہوشیار کے رہ بردم تیغست قدم را، ہوشیار ہو جاؤ، یہ بڑا خطرناک مقام ہے، بہت مشکل مقام ہے، اس کے تہ تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ سورہ حدید کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن پر یہ الفاظ ہیں جو امام راضی نے لکھے۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کا انداز ہے، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے، تو میں عرض کر رہا تھا تو اللہ کی شان غفاری کیسے ظاہر ہوتی؟ اللہ نے کائنات کیوں پیدا کی؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ محدثین کرام اگرچہ اس حدیث کی سند کو پختہ نہیں مانتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ علامہ آلوسی نے تسلیم کیا کہ میں ایک چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھا۔ اب خزانہ کہیں پڑا ہے، اس کا کیا حاصل کیا ہے؟ وہ تو کہیں کھلے، کسی کے پاس جائے، کوئی اسے فائدہ اٹھائے تب تو کوئی فائدہ ہوا نہیں۔ تو کن تو کنزن مخفیا، میرے اندر طاقت تھی، قوت تھی، خلاقی تھی، میری شان ساری میرے اندر ہی اندر تھی نا۔ کن تو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف، تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے۔ فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کی تخلیق کی ہے، اب مجھے پہچانو اس کائنات کے ذریعے سے، یہ میری تخلیق ہے، آؤ دیکھو۔ ایک مصور اپنی تصویروں کی نمائش لگا، دیکھو میرے شاہکار، آؤ دیکھو، یہ میرے فن کے کمال کے نمونے، آؤ دیکھو۔ تو یہ ہے سب، دیکھو زمین آسمان، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض من بعد موتها۔ یہ ساری آیات ہیں، غور کرو۔ اور اسی لیے انسان کو پیدا کیا جس میں یہ فیکلٹی آف اپریسیشن، اللہ کے حسن و جمال و کمال کو پہچاننے کی صلاحیت ہے۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہ جمادات کیا پہچانیں گے اللہ کو، یہ پہاڑ کیا پہچانے گا اللہ کو؟ اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت انسان میں ہے۔ تو یہ چونکہ ایک فلسفہ ہے باقاعدہ کہ اللہ نے تعالیٰ، اسی سے میں کہہ رہا ہوں اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ میری شان ہے نا، غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، اس کا ظہور کیسے ہوتا؟ تو والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفروا اللہ فیغفر لهم۔ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ اسے معاف کرے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں، اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، یحب۔ اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، یا وہ لوگ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ ہے مثبت کام، نیک کام، محسنین، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے۔ یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا ہے ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المومن، جو مومن ہو۔ اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب،
جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو، مفتن التواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند ہے۔ اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کے تو الفاظ میں نوٹ کر کے نہیں لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو عبور کرنا جو ہے وہ سال ہا سال میں ممکن ہو، اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ یہ قیامت کی جو آخری قریب قیامت کی جو آخری نشانیاں ہیں ان میں سے وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، اب دروازہ توبہ کا بند ہے۔ اب اس کے بعد اگر توبہ کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ تو اجتماعی سطح پر ہوئی۔ انفرادی سطح پر عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ یہ ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر، جبکہ نزع عالم نزع ہو اور جان جو ہے وہ آ کر پھر یہاں اٹکتی ہے، تو اس وقت تک دروازہ کھلا ہے توبہ کا۔ لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ بند۔ یہ انفرادی سطح پر ہو گیا، جب آپ کے موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے کہ اب جا رہے ہیں، اب توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بہت زبردست باتیں توبہ کے بارے میں۔ قیامت تک یہ توبہ کو تقریباً لے گئے کہ کب تک آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ استغفار اور توبہ ملتی جلتی چیزیں ہیں، اور استغفار یعنی توبہ استغفار کے بغیر ادھوری ہے، اور استغفار کے وقت آدمی پھر توبہ نہیں کرتا ہوتا، وہ گناہ جاری رکھتا ہے اور استغفار بھی کرتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، سورہ نوح میں جو بات لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، نوح علیہ السلام نے عرض کی اللہ تعالیٰ سے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم کو کہا کہ آپ توبہ کرو، جو گناہ میں لگے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو آگے اس استغفار کے فائدے دیکھو، یرسل السماء علیکم مدرارا، پہلا فائدہ کیا ہوگا استغفار کا؟ بخشش۔ دوسرا، پانی آسمان سے بارشیں برسیں گی، بارشیں برسیں گی تو باغات ہوں گے، باغات ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، شادیاں بھی ہوں گی، مال آئے گا، مال بھی آئے گا، شادیاں بھی ہوں گی، اور شادیوں میں صرف یہ نہیں، بچے ہوں گے۔ تو جب بچے کا ذکر کیا، یمددکم باموال، مال بھی آئے گا، بچے بھی آئیں گے، بچے ایسے آ جائیں گے مال کے بغیر یا بیوی کے بغیر، تو شادی بھی آئے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات بھی پھلیں گے پھولیں گے، تو بارشوں کے بغیر یا نہروں کے بغیر پھولیں گے، اور جو ہے وہ نہریں بھی بہیں گی، تو بارش کے بغیر بہیں گی، بارش بھی ہوگی۔ تو یہ ایک فائدہ، یہ فائدے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں، اور اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2759، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بات کی، یہ یاد رکھیے گا، توبہ میں اس گناہ کو چھوڑنا لازم ہے، حقوق ہیں تو ان کو واپس کرنا لازم ہے، اور قیامت تک، موت تک واپس اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرنا لازم ہے۔ نمبر 2، صحیح مسلم حدیث نمبر 2749،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر دیتا اور ایسے لوگوں کو لے آتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ تعالیٰ استغفار اور توبہ کرتے اور اللہ انہیں معاف کر دیتا۔ اب بتائیے، بات میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان فرمائی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1518، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3819، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے، ہر پریشانی سے نجات دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہے۔ اس کو ہم نے کر کے دیکھا ہے، آزما تو نہیں سکتے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو، کر کے دیکھا تو کر کے دیکھا ہے اور ہمیں رزق ملا ہے الحمدللہ۔ ایک دن ایسا تھا کہ ایک سچا واقعہ، ایک آدمی اپنی بیوی کی ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹل میں موجود تھا اور اندر سے بہت زیادہ تنگی کی آوازیں آ رہی تھیں، تکلیف تھی، تو اس آدمی نے وہیں پہ تسبیح پکڑی اور خوب استغفار کیا اور اس کے بعد سو گیا ادھر ہی۔ اس کے دو فائدے ہوئے اسی وقت، ایک تو ڈیلیوری ہو گئی نارمل، اور بیچ میں ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی سرجن کو بلاؤ، یہ پیٹ چاک کرنا پڑے گا، میرے بس سے باہر ہو گیا ہے، تو یہ دونوں مسئلے حل ہوئے، نارمل ڈیلیوری بھی ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی اس کی اہلیہ، اور وہ واپس کیا ہوئی، جاگ گئی اور نارمل ڈیلیوری ہو گئی۔ یہ واقعہ اس نے مجھے خود بتایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6306، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے افضل استغفار یہ ہے کہ بندہ کہے اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری دی ہوئی نعمت کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے بخش دیں کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو توبہ کا طریقہ بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حدیث نمبر صحیح بخاری حدیث نمبر 6307، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ توبہ استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے ہمارے میں سے کسی کا یہ آخری رمضان ہو، کر لو آج بھائی توبہ، میں بھی کرتا ہوں، رمضان المبارک آ رہا ہے، توبہ کریں گے، عید کے دن کریں گے، پاک ہو جائیں گے، آئندہ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کیسی لگی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔